الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا ذکر ہاضم اللذات. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پروردگار اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں ایک بہترین ڈھانچے میں انسانی مخلوق بنایا، ہمیں عقل دی، سوجھ بوجھ عطا فرمایا اور دین اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا. درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑے گی، موت تمہیں آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم بند جگہ میں، قید شدہ جگہ میں، مخفی جگہ میں، جہاں تک آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، مضبوط قلعے میں ہو، موت وہاں تک پہنچ سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذکروا ذکر ہاضم اللذات. ہڈیوں کو توڑ دینے والی چیز کو بہت یاد کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. فرمان الہی اور فرمان رسول کی روشنی میں ایک انسان یا مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم موت کا ذکر کریں، موت کو یاد کریں. کوئی مر جائے تو اس سے نصیحت لیں. کسی کا جنازہ اٹھے تو ہم اس جنازے سے نصیحت حاصل کریں، اس کے متعلق غور و فکر کریں، اپنے اندر غور و فکر کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، لیل و نہار کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچیں، غور کریں اور اللہ کو یاد کریں. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے ہر کسی کو دوچار ہونا ہے. موت سے کوئی نہیں بچے گا. آپ کے سامنے اسی بستی میں کتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جن کو آپ نے یہاں سے قبرستان لے جا کر دفن کیا. یہی حال ہمارا بھی ہونا ہے. ہماری اولاد، آنے والی نسل ہمیں بھی قبرستان میں دفن کر دے گی، اور کچھ سالوں کے بعد پھر ہم اس دنیا میں اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے. آنے والی نسلیں آئیں گی، پھر وہ نسل بھی گزر جائے گی، اس کے بعد نسلیں آئیں گی. اور ویسے بھی زمانہ فتنے کا ہے، برائی کا ہے، قیامت قریب ہے، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظہور پذیر ہونے والی ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو اکثر و بیشتر وقوع پذیر ہو گئیں. قیامت کی جتنی نشانیاں تھیں چھوٹی، بہت ساری نشانیاں وقوع پذیر ہو گئی. برائیوں سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، آنے ہی والی ہے. کب کس گھڑی کس دن آ جائے کسی کو پتہ نہیں. اور یہ قیامت کسی کو بتا کر، کسی کو تنبیہ کر کے، اس کو خبر دے کے نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے تاکہ آدمی
اس کے انتظار میں نہیں رہے کہ آئے گی قیامت پھر تیاری کریں گے، بلکہ قیامت کے نام سے ہی تیاری کرنا شروع کر دے، نہ جانے کب آ جائے، کس دن آ جائے۔ اور قیامت تو اپنی جگہ پہ ہے، ہماری انسانی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہماری زندگی فانی ہے۔ کب کس گھڑی اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ اللہ کے طرف سے حکم لے کر نازل ہو اور ہماری روح قبض کر لے، اس دنیا سے چلے جائیں، کسی کو خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قیامت کو مخفی رکھا ہے، انسان کی موت کو بھی مخفی رکھا ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، موت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا، اگر ہم غور کریں تو بڑی عبرت اس کے اندر نصیحت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت میں مرنے والا ہے، اگر معلوم ہو جائے تو اسی وقت سے وہ آدمی ڈرا رہے گا، سہما رہے گا، روتا رہے گا، بلکتا رہے گا، اس کے گھر والے روتے رہیں گے، وہ پریشان رہے گا، کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ ایک آدمی کو اگر وہ بچہ ہے 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ 35 سال میں فلاں دن فلاں تاریخ کو ہم مر جائیں گے، اگر پتہ چل جائے، کوئی کام نہیں کر سکتا ٹھیک سے، نہ نوکری اچھی لگے گی، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ شادی اچھی لگے گی، نہ بال بچہ اچھا لگے گا۔ لیکن دیکھیں ایک آدمی کی جب موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو مخفی رکھا ہے اور کام میں اپنا مست رہتا ہے۔ موت کو مخفی رکھنے سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی کام کرتا رہتا ہے، جہاں ہے اپنے کام میں مست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت سے ہم بے خبر ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت کی تاریخ ہمیں نہیں بتلائی، اس کا مطلب نہیں کہ موت سے ہم بے خبر ہو جائیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو کتنے پریشان ہوتے۔ صرف بستی میں ایک آدمی کی موت کا اگر پتہ چل جائے کہ یہ آدمی مرنے والا، پوری بستی والے پریشان ہو جائیں گے۔ اور ہر شخص کو اگر پتہ چل جائے ہم کو فلاں دن مرنا ہے، کسی کے گھر میں خوشی نہیں رہے گی۔ کبھی ڈھول تماشا کوئی نہیں بجائے گا، نہ کوئی فلم دیکھنے جائے گا، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کوئی ڈکیتی کرے گا، نہ کوئی کسی کا پاکٹ مارے گا، نہ کوئی دین سے غافل۔ ہر آدمی مسجد بھاگ کے آئے گا، جتنا ہی دن ہے چلو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں۔ تو جب موت کی تاریخ بتا دی جاتی تو ہم نیک ہوتے، پریشان ہوتے، دوسری طرف اللہ کو یاد کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو مخفی رکھ کر ہمیں یہ متنبہ کیا ہے کہ ہم جانچنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون بندہ موت سے غافل ہو جاتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، یا ہمیں بھلا دیتا ہے، ہمارے دین کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ یہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ کے علاوہ موت اور زندگی پر کوئی بھی قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ تنہا زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو موت دے۔ کوئی بھی کسی آدمی کو مار نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے طے نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ دھمکی دیتے ہیں، میں گولی مار دوں گا، میں تمہیں مرڈر کر دوں گا، میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں تمہیں کیس مقدمہ کر دوں گا، جیل بھیج دوں گا، میں پورے پریوار کو مار دوں گا۔ یہ دھوکہ ہے، دنیاوی دھوکہ کہنے کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کرے تو کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی اور اچھے لوگوں کی حفاظت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ والا مل کے مارنا چاہتے تھے، کچھ کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے علاوہ بادشاہ اور سارے اس کے ماننے والے مارنے کی کوشش کیا، جلانے کی کوشش کیا، لیکن بال بیکا نہیں ہوا۔ جو آگ جلاتی ہے انسان کو، وہ آگ گلزار بن گئی، اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ آگ کا بھی خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے آگ کو بنایا ہے، آگ کو بنایا ہے تو کسی کے لیے گرم بنا سکتا ہے، کسی کے لیے آگ کو ٹھنڈی بنا سکتا ہے۔ وہی اکیلا اللہ تعالیٰ تنہا زندگی اور موت دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ تنہا اکیلا ذات ہے جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تاکہ تمہارے عملوں کے اعتبار سے تم میں کون سا آدمی بہتر ہے یہ جانچے پرکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا امتحان لے، ہم اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں یا بدی کے راستے پر چلتے ہیں، ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں یا اپنے ضمیر کی بات مانتے ہیں، اپنے خواہشات کی بات مانتے ہیں، ہم دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اپنی منمانی کرتے ہیں، زمانے کے حساب سے چلتے ہیں، لوگوں کے کہنے کے حساب سے چلتے ہیں، اپنی طبیعت اور خواہش کے حساب سے چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ تو یہ موت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے
اس لیے تاکہ انسان سمجھے، غور کرے۔ بتا دیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد ہے امتحان لینا، بندوں کا امتحان لینا۔ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیری دیتا ہے، کسی کو غریبی دیتا ہے، کسی کو جو ہے حسن دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو زمین دیتا ہے، کسی کو نوکری دیتا ہے، کسی کو عہدہ دیتا ہے، کسی کو کچھ اور چیز جس سے نوازتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دے کر اللہ امتحان لیتا ہے۔ کسی کو اگر غریب بناتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کو اللہ مالدار بناتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مالداری میں ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ کسی کو فقیری دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ دیکھیں فقیری میں صبر کرتا ہے کہ نہیں، صبر کرتے ہوئے ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ تو موت آ کر رہے گی، موت سے کی کوئی نہیں بھاگ سکتا، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مرنے کا وقت اگر آ جائے تو ایمس ہو، اپولو ہو، دربھنگا، پٹنہ جو ہے، دہلی یا بمبئی، کسی بھی شہر کا بڑا سے بڑا ہاسپٹل اور بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خود وہ ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے، دوا دیتا ہے، نسخہ لکھتا ہے اور لوگوں کی جان بچاتا ہے، وہ بھی مرتا ہے، وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کتنے ڈاکٹر چلے گئے، ہر کسی کا موت متعین ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا مریض ہو، اللہ کی طرف سے ہر کسی کا دن متعین ہے۔ تو موت اپنے وقت پر آتی ہے اور انسان کو اس دنیا سے رخصت کر دیتی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو یاد کرتے رہو۔ موت کو اس لیے ہم یاد کریں گے تاکہ ہمیں نصیحت ملے۔ موت کو یاد کر کے آدمی آخرت کو یاد کرتا ہے، حساب و کتاب کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، قبر کی منزلوں اور قبر کے عذاب کو یاد کرتا ہے، قبر کی نعمت بھی یاد آتی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، برزخ کے جو مراحل ہیں وہ سب یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، یہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، یہ یاد آتا ہے۔ میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اعمال کے حساب سے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء تک پریشان ہوں گے، امتی تو امتی، انبیاء بھی پریشان حال ہوں گے اس وقت۔ ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچے گا، دوسرے بارے میں نہیں سوچے گا۔ آج تو ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر گاؤں کا مکھیا ہے تو پورے گاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں، وزیر اعظم ہے تو پورے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، یا گھر کا ذمہ دار ہے تو اپنے بال بچوں اور بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے لے کے فوراً بھاگتے ہیں ہاسپٹل، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، کہیں یہ دنیا سے چلا نہ جائے، مر نہ جائے۔ اور قیامت ایک وہ دن ہے کہ وہ بچہ جس کے لیے دنیا میں پریشان تھے، وہ بیوی جس کی بڑی فکر کرتے تھے، وہ ماں باپ جس کا خیال کرتے تھے، ہمیشہ خیال کرتے تھے، کوئی یاد نہیں رہے گا آپ کو۔ ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے گا، اپنا حساب یاد کرے گا، اپنے متعلق سوچے گا، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ تو یہ دنیا، اس دنیا میں آدمی اکیلا آیا ہے، اللہ کے سامنے پیشی، حاضری بھی اکیلا ہی ہوگا، اکیلا اللہ کے پاس جائے گا، اکیلا حساب کتاب دے گا، وہاں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ دنیا میں ہم سپورٹر لے لیتے ہیں، دنیا میں اگر مقدمہ ہو جائے تو خرید لیتے ہیں گواہوں کو، پیسہ دے کر مقدمہ جیتتے ہیں، جھوٹا مقدمہ جیتتے ہیں۔ کسی پر ہم نے الٹا فرضی مقدمہ قائم کر دیا اور گواہ کو خرید کر کے مقدمہ جیت جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں نہ گھوس ہے، نہ رشوت ہے، نہ جھوٹی گواہی ہے، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا۔ اکیلا تنے تنہا دنیا میں جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تنے تنہا جس طرح قبر میں اکیلا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، اکیلا اللہ کے پاس پیشی ہوگی اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ سوچیں، غور کریں، اگر ایک شخص اکیلا اللہ کے سامنے جائے تو کتنا زیادہ اسے ڈر لگے گا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں ہندوستان کا پردھان منتری، میں مجرم ہوں اور پردھان منتری کے پاس مجھے اکیلا جانا ہے، کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی ہماری سننے والا نہیں، دنیا میں ہم گھبرا جائیں گے۔ اگر دنیا میں ہماری پیشی ہو جائے کسی عدالت میں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی جو ہے تعاون نہیں، تو ہم دنیا میں ڈر جائیں گے۔ جائے کہ اللہ رب العالمین جس نے زندگی دی، 60 سال 70 80 سال کی زندگی دی، اور وہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پوری زندگی کا حساب لے گا۔
تم نے کہاں زندگی گزاری، تم نے کہاں جوانی گزاری، تم نے کہاں سے پیسہ کمایا، تم نے کہاں کہاں خرچ کیا، تم نے کتنا دین کا علم حاصل کیا، تم نے کتنا دین پر عمل کیا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بلکہ ذرے ذرے کا حساب کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو دنیا میں ادنا برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ کے یہاں وہ پائے گا، اور جو دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا اللہ کے یہاں پالے گا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جرم کیا تو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کسی کی زمین ہڑپ لی تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جائیداد ہے، پہنچ ہے، لوگوں کے پاس پہنچ ہے، ہم نے جھوٹا مقدمہ جیت لیا۔ اللہ کے یہاں کوئی نہیں بچانے والا ہے، اللہ کے یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو پیش کروں، بڑی نصیحت والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ بتاؤ یتیم کون ہے، مسکین کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں ہو، دینار نہیں ہو، پیسہ نہیں، وہ یتیم ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا یتیم وہ ہے جو نماز بھی پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، حج عمرہ بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، لیکن اللہ کے پاس جب آئے گا تو اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی لوگوں میں۔ کیسے؟ کہ جب اللہ کے پاس آئے گا نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر تو وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا ناحق خون کیا ہوگا، کسی پر الزام اور تہمت لگایا ہوگا، چوری کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جن کا معاملہ ہوگا ان کی نیکی لے کر ان لوگوں کو دے دے گا کہ تم کو گالی دیا تھا یہ نیکیاں اس کی لے لو، تم کو مارا تھا یہ نیکیاں اس کی لے لو، تمہیں قتل کیا تھا اس کی نیکی تمہارے حصے میں آ گئی، اس کی ساری نیکی اس طریقے سے بٹ جائے گی، کچھ نیکی نہیں رہے گی۔ حدیث کے الفاظ، حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ اگر اس آدمی کی نیکی ختم ہو جائے گی تو وہ آدمی جو مظلوم ہوگا، جس پر ظلم کیا ہوگا، اس کا گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کا گناہ اتنا ہو جائے گا اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو دیکھیں کتنا مفلس آدمی، نمازی تھا اور روزہ رکھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، انجام کیا ہوا؟ انجام جہنم ہے۔ اور ہمارے حد سے ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارا معاملہ کیسا ہوگا رب کے سامنے؟ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی ہے یا اللہ جلدی سے مر جائیں، یا اللہ جان چھوٹ جائے اس دنیا سے، موت کی تمنا نہیں کرنی، منع کیا گیا، موت کی تمنا مت کرو۔ ہاں اگر کسی کو اتنی پریشانی آ جائے، موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ اگر میرے حصے میں، میری قسمت میں موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ مجھے نجات دے دے، بہترین موت دے۔ اس وقت جب فتنہ ہو، جب جان کے لالے پڑ جائیں، مصیبت، بہت بڑی مصیبت سامنے کھڑی ہو جائے، موت کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، پھر بھی خودکشی نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے، سوئسائڈ نہیں کرنا، اللہ سے دعا مانگنی، بار اللہ اگر میری قسمت میں موت ہے تو مجھے اچھی موت دے دے، بہترین موت دے۔ یہ صرف رب سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن موت کی نہ تمنا کر سکتے ہیں، نہ موت کا کوئی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ہی ایسا کوئی راستہ اختیار کریں گے جو موت کی طرف لے جائے۔ مثلا بہت سارے لوگ زناکاری کرتے ہیں، ایڈز کی بیماری لگتی ہے، ایک تو زنا حرام ہے، اوپر سے یہ قتل کرنے والا انسانوں کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا کوئی راستہ ہمیں اپنانا نہیں ہے جو جہنم کی طرف لے جائے۔ مثلا آگ میں کودنے سے آدمی مر جاتا ہے، ہم آگ میں نہیں کودیں گے۔ مثلا آدمی زہر کھا لے، ایسا کوئی سامان کھا لے جس سے موت ہو جاتی ہے، ایسا سامان استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ جو زندگی دی ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر آدمی گناہ گار ہے، لمبی زندگی سے فائدہ یہ ہے، یا عمر ہمیں جو ملی ہے اس کا فائدہ یہ ہے، یا اگر ہم موت کی تمنا نہیں کریں جو منع کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اگر ہم زندہ رہیں، باقی رہیں اور گناہ گار ہیں تو توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہماری زندگی اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے توبہ کا موقع دے دے، اور اگر ہم اچھا آدمی ہیں تو اچھائی کرنے میں ہمیں اور موقع ملے گا۔ اس لیے موت کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے۔ بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، اور موت کہیں پر بھی انسان رہے، کہیں پر جا کے بس جائے، چاہے چاند پر بس جائے، چاہے زمین کے نیچے تہوں میں بس جائے، چاہے سمندر میں گھر بنا لے، کہیں پر بھی چلا جائے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت وہاں پہنچ جائے گی۔ کیوں؟ موت کا فرشتہ بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے،
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پوری دنیا سے باخبر ہے کون انسان کہاں پر ہے، کس جگہ میں ہے، کس حال میں ہے، کس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے باخبر ہے، اس لیے موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اگر چاہے کہ ہم بچ جائیں موت سے، کوئی ایسی دوا کھا لیں امر ہو جائے کبھی نہیں موت آئے گی، ایسی دوا نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں موت نہیں پہنچ سکتی، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی سامان تیار کر لیں، ایسا کوئی مکان بنا لیں جہاں موت نہیں آ سکتی، دروازہ لگا لیتے ہیں اور دروازے پر سیکورٹی لگا لیتے ہیں، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دنیا میں آدم علیہ السلام سے آج تک جتنے بھی لوگ آئے انسانوں میں سے کوئی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے، ابھی بھی باحیات ہیں، آسمان پر ہیں، اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے آخر میں انہیں دوبارہ زمین پر بھیجے گا، تاکہ اللہ کی کتاب کو جب ہم بھول گئے ہیں، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، پھر سے یہ سبق ہمیں پڑھائیں گے، پھر سے ہمیں صحیح پکا سچا مسلمان بنائیں گے، اور پھر سے خلافت اسلامیہ اور اللہ کا نظام دنیا میں لاگو کریں گے۔ اس کے بعد وفات ان کو بھی ہوگی، لیکن ابھی باحیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے تو اللہ کی یہ قدرت ہے، جسے زندہ رکھنا چاہے زندہ رہ سکتا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، باحیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں موت بھی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، دارا، سکندر، چنگیز خان، ہلاکو خان، قارون، شداد، کتنے بڑے بڑے لوگ نامی گرامی، دنیا ڈرتی ہے، اور دنیا جو ہے ایسے لوگوں کے نام سے ہی جو ہے ان کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آئے، لیکن دیکھیں اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کا قتل کرنے والے، لوگوں کو غلام بنانے والے، لوگوں پر جو ہے بے جا زیادتی کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو بھی نہیں بچایا، اپنے آپ کو بھی نہیں بچایا، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اسی کے ہاتھ میں جان ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ تو ہم اس اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے اور ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے بڑے پیسے والے محنت مزدوری کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ماسٹر بنتا ہے، آئیس آفیسر بنتا ہے، سیل ٹیکس آفیسر بنتا ہے، اور انجام موت ہوتی ہے، اچانک جوانی میں مر جاتا ہے، نوکری ملتی ہے مر جاتا ہے۔ آدمی افسوس کرتا ہے کہ دیکھو اتنی محنت کیا، اپنی کمائی نہیں کھا سکا، اپنا پیسہ نہیں کھا سکا۔ تو یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے۔ آپ جس دنیا کے لیے، جس پیسے کے پیچھے یا جس عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کو دنیا کو کمانے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا آپ سے چھوٹ رہی ہے، دنیا دغا دیتی ہے۔ آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، پیسہ آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ آپ بیوی کے لیے محنت کرتے ہیں، بیوی دھوکہ دے جاتی ہے۔ آپ دنیا کے چکا چوتھ میں پھنسے ہوئے، دنیا جو ہے آپ کو دھوکہ دینے والی ہے۔ آپ مر جاتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے لیے جان نہیں دے گی، آپ مر جائیں گے، آپ کے والدین آپ کے لیے جان نہیں دیں گے۔ آپ بلا شبہ بیٹے کو جتنا خرچ دے دیں، جتنا پیسہ دے کر، جتنے لاڈو پیار سے بیٹے کو پالو پوسیں، آپ جب مر جائیں گے آپ کا بیٹا چار آنسو رو لے گا، لیکن آپ کے لیے نہیں مرے گا، آپ کے لیے قبر میں لیٹ لے کے نہیں جائے گا۔ چلو ہم باپ کے ساتھ چلتے ہیں قبرستان میں، قبر میں لیٹ جائیں گے، اگر کوئی مارنے کے لیے آئے گا، باپ کو کوئی تکلیف دینے کے لیے آئے گا تو ہم باپ کو بچائیں گے، ایسا کوئی ساتھ دینے والا بیٹا بھی نہیں۔ تو موت آنی ہے، اکیلا آیا ہے اور اکیلا اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، تو موت کی ہمیں تیاری کرنی، آخرت کی ہمیں تیاری کرنی، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ ہم اللہ کو بھول گئے، دنیا میں اس قدر ہم لوگ مست ہو گئے کہ ذرہ برابر 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہماری زبان پر اللہ نہیں آتا۔ جمعہ کے دن آتا ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک وقت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین سے بیگانگی ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس مقصد کو سمجھ کر اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ عبادت کے لیے پیدا کیا تو رب کی بندگی کریں، بلا شبہ آپ پیسے کمائیں۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پیسہ کمائیں گے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی روزی چاہیں گے دے گا، جتنی روزی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 1000، 2000، 5000، 10000، 20000 ہو، اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو پیسہ ملے گا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ اس پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ لیکن جو بندہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ سے منہ موڑ کر کے، وہ پیسہ تو پانی کی طرح بھاگ جائے گا۔ کہاں؟ جس طرح سے شراب بہتی ہے ندی میں پانی، اور سیلاب کی طرح پانی بہتا ہے، آپ کا پیسہ اسی طرح سے جائے گا۔ جس طریقے سے آپ جائز ناجائز
محنت جو ہے بغیر محنت کے سود سے یا پاک یا ناپاک راستے سے آپ پیسہ کمائیں گے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، وہ پیسہ آئے گا دوسری طرف سے چلا جائے گا۔ لیکن یقین جانیے اگر اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اگر آپ محنت کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، آپ کا پیسہ بھی حلال ہوگا اور پیسے کے اندر برکت ہوگی، اور جو پیسہ اللہ کے دین میں خرچ کریں گے آخرت میں وہ آپ کا بیلنس ہوگا، دنیا بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے دنیا کے پیچھے اس قدر ہمیں نہیں پڑنا ہے کہ آخرت چھوٹ جائے۔ دنیا ٹھیک ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، کمانا پڑے گا، کھانا پڑے گا، جینا پڑے گا، بچوں کو کھلانا پڑے گا۔ انبیاء نے بھی ایسا کیا، محنت کی، مزدوری کی، خود کھائے، بچوں کو کھلایا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ سے بالکل غافل ہو جائے۔ کمانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جائیں اور صرف کمانے کے پیچھے رہ جائیں، تو پھر مسلمان بھی نام کے مسلمان رہے اور جنت نہیں ملی، کہ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا میں تو مسلمان رہے اور جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارا معاملہ کن کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا حشر کافروں کے ساتھ ہو۔ مسلمان رہے دنیا میں، ہندو ہمیں مسلمان کہہ کر کے ہماری گردن کاٹتے رہے، ہمیں دنیا سے مٹاتے رہے، اور ہندو ہمیشہ کہے مسلمان ہے اسے قتل کرو، اس پر جو ہے اس کو گاؤں سے بھگاؤ، اس کو ہندوستان سے بھگاؤ، پاکستان اسے پہنچاؤ، تانے سنتے رہے۔ مسلمان ہمیں کہا جاتا رہا۔ جب آخرت میں ہمارا حشر ہوگا کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کتنے افسوس کی بات۔ اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو کم سے کم اتنا ایمان کی اتنی غیرت ہمارے پاس ہو، اس ایمان کی وجہ سے اللہ کے یہاں نجات آ جائے، نجات پا جائیں، ہمیں آخرت مل جائے۔ جس طریقے سے دنیا ہمیں ملی ہے، آخرت میں ہمیں پیر بھر سونے بھر یا ایک مکان کے بھر جنت میں ایک مکان مل جائے۔ بتائیں دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں ایک مکان ہو، ایک بلڈنگ ہو، کتنے کمرے بناتے ہیں، 8-10 کمرے، اپنے لیے بھی، بال بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اور وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا اس کے لیے بھی 2-4 گھر بنا لیتے ہیں، مہمانوں کے لیے مہمان خانہ بنا لیتے ہیں، مسافر خانہ بنا لیتے ہیں، کتنا گھر بناتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، بہت کئی سال تک سوچتے ہیں۔ چلو ایسا گھر بنا لیں کہ ہمیں 50 سال 100 سال تک گھر بنانے کی ضرورت نہ پڑے، وہاں کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ وہاں بھی تو ہمیں رہنا ہے، وہاں بھی تو ہمیں زندگی گزارنی ہے، وہاں بھی تو ہمیں کوئی مکان چاہیے، نہیں بہت بڑا فلیٹ تو ایک تو کم سے کم کمرہ چاہیے آخرت میں کہ ہمیں ہماری زندگی کٹ سکے۔ یہاں تو کٹ جائے گی، مکان نہیں بھی رہے گا، بغیر چھت کے آسمان تلے، روڈ پر، سڑکوں پر، سڑک کنارے یا کہ کہیں پر فٹ پاتھ پر زندگی گزار لیں گے، کیونکہ یہاں کی زندگی بہت مختصر اور عارضی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے سامنے ایک میڑے کو ذبح کرے گا، پورے لوگوں کے سامنے ذبح کرے گا کہ دیکھ لو آج ہم میڑے کو موت کی شکل میں ذبح کرتے ہیں، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں رہے گا جنت کے عیش اور آرام میں ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، عیش اور آرام میں ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ جہنم بھی سن لے اسے موت نہیں آئے گی، تکلیف جھیلتا رہے گا۔ تو کتنی بدترین سزا ہے جہنم کہ آدمی صرف سزا بھگتتا رہے، صرف سزا بھگتتا رہے۔ جیل سے تو ہم چھوٹ جاتے ہیں، کبھی سزا کم ہو جاتی ہے، کبھی گھوس کے بہانے چھوٹ جاتے ہیں، کبھی ہماری سزا مکمل ہوتی ہے تو جیل سے نکلتے ہیں، لیکن آخرت میں جہنم سے ہم نہیں نکل پائیں گے اگر کفر کی حالت میں انتقال ہو جائے، اگر کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اور جو ہے گناہ کے عالم میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے، ایسا گناہ کی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر ہم جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو یہی دنیا پچھتانے کے لیے ہے، یہی دنیا عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے اور دیکھیں گے دنیا میں اتنے عیش و آرام میں تھے، لوگ جھک کے سلام کرتے تھے، جب کہیں بھی ملیں گے تو نمستے ہائے ہیلو کہا جاتا تھا، ہمارے پاس بڑے دوست احباب تھے، گاڑی تھی، بنگلہ تھا، دنیا میں لوگ جو ہے نا ہمارا چرچا کیا کرتا تھا، اور ہم سے مشورہ لیا جاتا، ہماری بات چلتی تھی۔ آخرت میں جب جائیں گے جہنمیوں کا حشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ مجھے ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے، ایک بار مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے۔ اب اگر دنیا میں جائیں گے تو صرف نیک کام کریں گے۔ یہ جہنمی لوگ جہنم میں تمنا کریں گے، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک چانس دیا ہے، یہی دنیا صرف ایک چانس۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، دارالعمل ہے، کرنا یہیں پر ہے، اور وہ بھی کب تک؟ مرنے سے پہلے۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں، یہ سوچ لیں کہ ہمیں مرنا ہے، یہ سوچ لیں کہ جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کے گئے اور وہ اللہ کے یہاں ہیں،
اور نہ جانے اگر اعمال اچھے ہیں تو انشاءاللہ اچھی حالت میں ہوں گے، اور اگر وہ گناہ کر کے گئے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بخش دے، انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ ہمارا بھی یہی حشر ہوگا، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اپنے اعمال کو درست کر لیں، نہیں بہت سارا نیکی، کم سے کم اتنی نیکی تو ہو کہ جنت میں ایک گھر مل سکے، جنت میں ایک چھوٹا سا مکان مل سکے کہ جس میں اپنی زندگی، آخرت کی زندگی کاٹ سکیں۔ تو آخرت کی زندگی کی ہمیں فکر کرنی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا اذکروا ذکر ہاضم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرو، بہت یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں موت ہی سے آخرت یاد آتی ہے۔ ایک قصہ میں نے پڑھا تھا، ایک بزرگ صاحب نے موت کے فرشتے کو کہا کہ جب میری موت کا وقت آ جائے تو 1 سال پہلے مجھے بتا دینا، میں موت کی تیاری کر لوں گا، میں آخرت کی تیاری کر لوں گا، نیکی کروں گا، بہت سارا نماز روزہ زکوٰۃ بہت نیکیاں کروں گا، پہلے 1 سال مجھے پہلے بتا دینا۔ موت کا فرشتہ ایک دن اچانک آ گیا تو بزرگ نے کہا کہ تم نے تو مجھے بتایا نہیں، تمہارا کمپرومائز ہوا تھا، عہد ہوا تھا کہ 1 سال پہلے تم مجھے ایک موقع دو گے، آ کر بتا دو گے تاکہ ہم تیاری کر لیں گے موت کی۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اے بزرگ صاحب، آپ کے رشتہ دار پڑوس میں رہنے والا آدمی 1 سال پہلے یہیں سے موت کے منہ میں گیا تھا، اس کا جنازہ اٹھا تھا، تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ آپ سمجھدار ہیں، اس کی موت سے، اس کے مرنے سے آپ نصیحت لے لیں گے، آپ نے اس کے مرنے سے، اس کے جنازے سے نصیحت نہیں لی، اب تو آپ کا ٹائم آ چکا ہے، آپ کو جانا پڑے گا۔ تو یہ قصہ میں بیان کر رہا تھا، یہ تو جھوٹا قصہ ہے، لیکن میں بطور نصیحت کہ موت جب آتی ہے تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے آتی ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے دنیا سے جانا ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اٹھا کے جا کر کے جلدی سے اپنا بوجھ ہلکا کر لیں، قبرستان پہنچا دیں، نہیں، موت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے جانا ہے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، کفن دفن کرتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہمارے لیے بھی ہوگا، ہم بھی مرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے اسی لیے یاد کرنے کے لیے کہا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کرو، کیونکہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے، موت کو یاد کرنے سے بھی آخرت یاد آتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کو ہم یاد کریں، تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا زکوٰۃ دے دیں، تھوڑی سی نیکیاں اپنے دامن، اتنا نیکی کم سے کم کر لیں۔ ایمان والے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا لاج بچا لیں، اللہ کے ہاں نجات پا لیں، اتنی نیکی ہو جائے کہ ہم اللہ کے ہاں نجات پا لیں۔ 5 وقت کی نماز کوئی بھاری نہیں ہے، اور ہمارے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ یہ مشکل نہیں ہے، اپنے مال کا زکوٰۃ نکالیں، اپنے مال کو پاک کریں، آپ کے جسم پر، آپ کے بچوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو وہ اثر، برا اثر ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو رمضان کے روزے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو حج کریں۔ آپ کی بستی سے ابھی تک مجھے علم میں نہیں کہ کوئی حج پہ گیا ہو، اور میرے خیال سے اگر کیس مقدمہ ہو جائے تو لاکھ روپے نکلنے لگتے ہیں، وہ پیسہ کہاں آپ نے رکھا ہے؟ حج اگر فرض ہو گیا، مکہ جانے اور آنے کا اتنا خرچہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ آپ پہلی فرصت میں بغیر کسی ادھر ادھر دیکھے آپ کو حج کرنا چاہیے۔ اگر حج نہیں کر سکتے، عمرہ کر سکتے تو عمرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دین کا راستہ ہے، اپنے اندر دین کو بسائیں، دین کو کم سے کم اللہ کو تھوڑا سا یاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت ساری چیزیں بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بار الہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں توحید پر اور سنت پر گامزن رکھ، اے اللہ ہمارے بچوں کو دینی اور صحیح طور پر مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمارے سینوں سے نفرت اور کدورت کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں شرک اور بدعت کی بیماری سے دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جو تنگ دست ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جب تک اس ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو ایمان پر اٹھا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔